تاجروں اور رئیسوں کا محلہ تھا. سیدہ خدیجہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی. جب تجارتی سفر سے آپ واپس آئے تو معززین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان سے ملنے آئے اور کہا ابو طالب کے یتیم بھتیجے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. جبرائیل فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر حاضر ہوتا ہے. ہم بے چین تھے، آپ کے واپسی کے منتظر تھے کہ آپ کے وہ دوست ہیں آپ آئیں اور ان سے بات کریں. یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم آپ کے مشورے کے طالب ہیں اور اشد ضرورت ہے آپ کے مشورے کی. ابو بکر سال سے پرفیض نبوت تھے. آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو جانتے تھے. کئی مرتبہ اکٹھے سفر کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، وہ بھی تاجر تھے. کئی مرتبہ اکٹھے سفر کیا، اس لیے انہیں نبوت کی خبر سن کر کوئی تعجب نہ ہوا اور اپنے ملاقاتیوں سے فرصت پا کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات بتائی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی تو فوراً ایمان لے آئے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو اسلام پیش کیا گیا اس نے آگے پیچھے دیکھا اور سوچا. ابو بکر وہ واحد شخص ہے جس نے سنا اور قبول کیا. ایسے ہی ان کو لقب صدیق نہیں ملا، کچھ تھا ان میں. جب واقعہ معراج ہوا، جب آقا نے واقعہ معراج پیش کیا تو ابو جہل قریش کے دوسرے سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا آج محمد کریم کو جھٹلانے کا خوب موقع ہاتھ میں آ گیا ہے. فوراً ابو بکر کے پاس چلے گئے، کہا دیکھو تمہارے دوست نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. تمہارا دوست کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں پہ نماز پڑھائی، جنت اور دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کی، پھر وہاں سے واپس آ گیا. ابو بکر نے صرف اتنا پوچھا کیا یہ واقعی اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ انہوں نے کہا ہے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. انہوں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ ممکن ہے، اگر کسی اور نے کہا ہے تو ممکن نہیں ہے. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے. اور واقعی گئے اور وہاں معراج ہوئی ان کی اور پھر وہ واپس آ گئے. اس میں کوئی، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے. انہوں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ محمد کریم، میں نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ. ممکن نہیں ہے. جب تم لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے اور انہوں نے سچ کہا ہے. دیکھیے محبت کا انداز اور اعتماد اللہ کے نبی پہ. ایک موقع پر مسجد حرام میں کفار سے جھگڑا ہو گیا. انہوں نے ابو بکر کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، وہ بے ہوش ہو گئے. آخرکار ان کے قبیلے کے لوگ، بنی تمیم کے لوگوں نے ابو بکر کو چھڑایا اور گھر پہنچا دیا. ابو بکر کی ایسی حالت تھی کہ انہیں یہ ڈر تھا کہیں ابو بکر فوت نہ ہو جائیں، اتنی مار پڑی تھی. 2 دن کے بعد جب ہوش آیا تو ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے ابو بکر کو زندہ دیکھا، اچھی حالت میں دیکھا تو انہوں نے خوشی کا سانس لیا. اور ان میں سے ان کے ایک رشتہ دار نے عتبہ کو جا کے دھمکی بھی دی اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا یا وہ مر گئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. دوسرے دن جب ابو بکر کو ہوش آیا اور پوچھا میرے آقا کیسے ہیں، پوچھا میرے آقا کیسے ہیں. ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف انسان ہو تمہاری حالت یہ تھی کہ ہمیں یہ اعتبار بھی نہیں تھا کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، اور آپ پوچھے جا رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں. ہوش کے ناخن لو، اپنی خیر مناؤ، اپنے متعلق پوچھو.
انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے۔ اس کے بات پہ ان کے قبیلے والے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے اور ان کو برا بھلا کہا کہ یہ کیسا شخص ہے، مرنے کے قریب پہنچ کر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ اس کے والد، ان کی والدہ ام خیر جو اس وقت ایمان لے آئی تھی، بار بار ان سے کہتی مجھے اللہ کے، ان سے کہتے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ تو پھر 2 آدمیوں کو بلایا گیا، انہوں نے ان کو سہارا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور خوشی سے ان کو دیکھا۔ جب آپ غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، مختصر تعارف کرا رہا ہوں صدیق اکبر کا، تو چھوٹے چھوٹے نکیلے نکیلے پتھر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ان کو زخمی کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے تھے، اگلے حصے کو کھڑا کر کے نا وہ چلتے تھے تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑے، دشمن وہاں تک نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے جوتا بھی نہیں پہنا جا سکتا تھا اور پاؤں سیدھا بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چوٹ آ گئی، تکلیف ہوئی، تو صدیق اکبر نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور میں لے کے گئے، اچھی طرح جا کے غار کا جائزہ لیا، صفائی کی تاکہ کوئی موذی جانور نہ ہو، اور جو بھی سوراخ تھے ان کو چادر سے اچھے طریقے سے بند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ ابو بکر کے زانوں پہ سر مبارک رکھ کر آپ سو گئے۔ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پہرے دار کی صورت میں جاگ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اور صدیق اکبر کی قسمت دیکھیں کہ وہ نبی محترم جن کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں قسمیں کھاتے ہیں، ان کی زلفوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری قسم، وہ صدیق اکبر کے رانوں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک سوراخ باقی ہے، تو آپ نے اس جگہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا کہ یہاں سے کوئی موذی جانور یا کوئی بچھو اور یا کوئی سانپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ وہ صدیق اکبر اس کی قسمت میں ناز کریں نہ کریں، دنیا کی مقدس ترین ہستی، کائنات کے بہترین انسان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے نام لکھ دی۔ اچانک ابو بکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اور ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ لیا تاکہ اس میں کوئی زہریلا جانور نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر کو تکلیف محسوس ہوئی، کوئی موذی جانور تھا، جو بھی تھا، اس نے ابو بکر کو ڈس لیا۔ ابو بکر ان کی قسمت بھی ناز کرتی ہوگی، وہ ایسے شخص ہیں کہ ان کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان کے آنسو نکل گئے۔ جب آنسو نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ دیکھیں، اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جب ان کے آنسو ان کے چہرے مبارک پہ پڑے۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی بات ہے، کوئی چیز ہے اس نے مجھے پریشان کیا، تنگ کیا، ڈس دیا۔ کہا آپ کا پاؤں میرے طرف کرو۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، آپ نے اپنا لاب دہن صدیق اکبر کی پاؤں پہ لگایا، تکلیف جاتی رہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ اتنی دیر میں وہاں دشمن آ گئے تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، یہ دشمن ہمارے سر پہ پہنچ چکا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جن کے دو وہ ہوں تیسرا اللہ ہو۔ خوف نہیں کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اور سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تحزن مان اللہ اللہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سکون اتارا اور صدیق اکبر کو تسلی ہو گئی اور وہ اطمینان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے۔ ابو بکر کی شان کو بلند کرنے کے لیے سورہ توبہ میں بھی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ شان ابو بکر کی ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہوں گے ابو بکر کی شان کتنی شان بلند ہے، اور ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کی شان آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے فلاں جائیں گے، دوسرے سے فلاں، دوسرے سے فلاں، دوسرے سے فلاں، 8 دروازوں کا نام لیا اور کیٹیگری